السلام علیکم. شعبہ خبر کی خصوصی پیشکش پروگرام حالات حاضرہ کا تازہ شمارہ، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید آصف اقبال. ناظرین، ہمارے ہاں بات معاشرت کی ہو، معیشت کی ہو، یا چاہے ان سے متعلق ان سے منسلکہ کسی بھی امر یا امورات کی بات ہو، بہرحال سیاسی زاویہ اور سیاسی پہلو بہرحال نمایاں رہتا ہے. اور اس سیاسی پہلو کے نمایاں رہنے سے جو فوری رد عمل سامنے آتا ہے وہ ہے سیاسی درجہ حرارت کا اچھال. دیر از این انکریز ان پولیٹیکل ٹیمپریچر. ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ بہرحال ایک الگ موضوع بحث ہے. ہمارے ہاں اگست 5 2019 کے بعد پولیٹیکل ڈیفینیشنز یکا یک چینج ہو گئی. مرکز کی طرف سے حکم نامہ صادر ہوا کہ اس سے پہلے سابقہ ریاست جموں کشمیر کی بائفرکیشن ہو، جس کے نتیجے میں دو مرکزی زیر انتظام اکائیاں وجود میں آئی، لداخ اور جموں اور کشمیر. جموں کشمیر کو خصوصی پوزیشن کی گارنٹی دینے والا دفعہ آرٹیکل 370 بیک جنبش قلم منسوخ قرار دیا گیا، 35A منسوخ قرار دیا گیا. فطری بات ہے ناظرین کہ اس کا رد عمل لازم تھا اور رد عمل ہوا. الزامات لگائے گئے اور ان کے بدلے میں جوابی الزامات کی بھی بھرمار ہوئی. اس ساری صورتحال کے پیش نظر اور اس ساری صورتحال کے چلتے جو ایک یقینی شے ہمارے سامنے آئی وہ ہے سیاسی غیر یقینیت. ایسا کیوں ہے؟ ان سارے سوالات کا جواب آج ہم اس تجزیاتی بحث میں آپ کے روبرو پیش کریں گے. میرے ساتھ شریک گفتگو ہمارے معزز مہمان سلمان ساگر، آپ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کی نمائندگی کریں گے، اور میرے ساتھ دوسرے مہمان ذی وقار ہیں منظور احمد بٹ صاحب، آپ بھارتیہ جنتا پارٹی کی نمائندگی کریں گے. آپ دونوں حضرات کا تہہ دل سے خیر مقدم ہمارے پروگرام میں. میں عرض کر رہا تھا بٹ صاحب کہ یکا یک آرٹیکل 370 منسوخ ہوتا ہے، 35A کی اس کو کلعدم قرار دیا جاتا ہے. اس کے بعد پولیٹیکل سینیریو ٹوٹلی چینج ہوتا ہے، رد عمل سامنے آ جاتا ہے. جو مین سٹریم پارٹیز ہیں وہ ایک الائنس بناتی ہیں آرٹیکل 370 کے دفاع کے لیے. اس کے بعد ہم نے دیکھا دو میجر ڈیموکریٹک ایکسرسائز یہاں پہ بلاک ڈیولپمنٹ کونسل کے الیکشنز ہو گئے، ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے الیکشنز ہو گئے. تو اس ساری سچویشن میں اگر کوئی انسرٹن چیز ہے اس وقت وہ ہے پولیٹیکل انسرٹنٹی. یہ ایک سیاسی غیر یقینیت کی صورتحال سامنے ہے ہمارے. تو آپ پہ الزام ہے کہ بیک سٹیبنگ کی گئی، 370 کی کلعدمی غیر آئینی عمل تھا، اور سب سے بڑا الزام جو اس وقت تاحال جاری ہے کہ آپ کی سرکار کے پاس کنسلٹیٹو اپروچ نہیں ہے، آپ کنسلٹ نہیں کرتے ہیں. ون فائن مارننگ یو ویک اپ ٹو این انپریسیڈنٹڈ انسرٹن نیوز. آپ کیسے دفاع کریں گے؟ ہاؤ ول ڈیفینڈ؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں جہاں تک ایز عام کشمیری اگر ہم 370 کو دیکھیں، 370 ایک یہاں کی ریجنل جو پارٹیز ہے، ریجنل جو یہاں پر پارٹیز رہی ہے، ان کے لیے وہ ایک مطلب بھیجنے کے لیے سودا رہتا تھا الیکشنز میں. وہ لوگوں تک بس ادھر ہی تک 370 سیمت تھا کہ 370 ہے تو ہم نیشنل کانفرنس ہے. فاروق عبداللہ صاحب یہاں پر ہے. میں کمپلیٹ کروں گا، پہلے آپ کے ایک سوال کا جواب دوں گا. تو 370 سے جو نقصانات جموں کشمیر کو خاص کر کے تھے اس پہ نظر کسی کو نہیں تھی. خالی یہ بتایا جا رہا تھا کہ اس کو ایز اینٹی کہ اگر یہ 370 اٹھا تو باہر کے لوگ یہاں آئیں گے، بسنے آئیں گے، یہاں زمینیں کھائیں گے. تو ایسا کچھ ہوا نہیں. 370 جب ہٹا یہاں پر تو لوگوں نے ویسا کچھ دیکھا نہیں. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ اب لوگوں کے دماغ سے وہ نکل چکا ہے. آج ہمیں آگے بڑھ کے بات کرنی چاہیے. آج آپ کو پتہ ہے لیفٹننٹ گورنر انتظامیہ ہے، کتنی ساری چینج ہوئی. آپ نے دیکھا انڈسٹریل پیکیج سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا. آپ نے دیکھا جو حالاتوں میں بہتر تھی، جو ہم پچھلے 60-70 سالوں سے کشمیر میں جو پیس کبھی دکھتا نہیں تھا، لیکن آج کہیں نہ کہیں گھاٹی میں پچھلے 1 سال سے وہ نظر آ رہا ہے. تو چیزیں کافی بدل گئی. جہاں تک آپ کا کنسلٹیشنز کا سوال ہے، سینٹرل گورنمنٹ واضح طور پہ کشمیر کو لے کر، خاص کر کے کشمیر کی اگر ہم بات کریں گے، یہاں پر جو ڈیولپمنٹ ہونی تھی اتنے وقت سے، جو سینٹر سے پیسہ آنا تھا، پیکیجز آئے تھے، اسکیمز آئے تھے، وہ کہیں ہوئی نہیں. لیکن آج اس کو زمینی سطح پہ یہاں کے ہمارے آنریبل پرائم منسٹر مودی صاحب اور یہاں کے لیفٹننٹ گورنر صاحب منوج سنہا صاحب اس کو زمینی سطح پہ لے رہے، کوشش ہو رہی ہے. اور آنے والے 1 سال میں آپ دیکھیں گے اس کا نتیجہ کافی اچھا نکلے گا. آپ کی زبان مبارک ہو. ایک بنیادی سوال. میں نے کئی پولیٹیکل لیڈرز پرسنلی بات کی، این سی کے رہنماؤں سے بات کی، پی ڈی پی کے رہنماؤں سے بات کی.
ایک شکوہ بھی ہے اس بات میں کہ ہم ہی ہے جنہوں نے 96 کا الیکشن یہاں پہ کروایا, ہم ہی ہے who were in the good books at that time. تو ایک کنسلٹیشن تو بنتی تھی کہ آپ اتنا بڑا فیصلہ لے رہے تھے, ایک کنسلٹیشن تو بن رہی تھی, بنتی تھی, اس کا جواز بنتا تھا. سلمان صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی, وہ کن حالات میں ہوا, ایک ایٹماسفیئر بنایا گیا 5 اگست سے پہلے کچھ دن, اور لگ رہا تھا کہ کچھ ایسا ہونے والا ہے. You were taken on board? ایک کچھ لگ رہا تھا ایسا ہونے والا ہے کہ جو شاید کشمیر اور جموں کشمیر کے ہت میں نہیں ہوگا, کیونکہ ایک جو فیئر سائیکوسس تھا, جو ڈر دباؤ کا ماحول بن رہا تھا, تو اسے لگ رہا تھا کہ کچھ ایسا ہونے والا ہے جو شاید عام آدمی سپورٹ نہیں کرتا. انپریسیڈنٹ 5 اگست ہو گیا, اور اس کے بعد ایک اچھی بات اس پہ یہ رہی کہ خون خرابہ نہیں ہوا. یقیناً ایک میں نہیں سمجھتا کوئی بھی پولیٹیکل ایکسرسائز, کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ایسی ہوئے جس کا خون سے مقابلہ کیا جائے کہ بھئی کوئی مر جائے تو تبھی وہ ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں وہ ایک اچھی بات ہوگی, سم ہاؤ گورنمنٹ کنٹین کر پائی ایک سچویشن کو. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جہاں میں یہ بولتا ہوں کہ ایک خون خرابہ نہیں ہوا, ایک حالات ٹھیک رہے, لیکن اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ ایک دباؤ تھا, ایک فورس لائی گئی, ایک ایسا ماحول کیا گیا, ڈر اور دباؤ کا ماحول تھا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ نہیں مانتا کہ وہ ایک ایموشنلی اٹیچڈ سینٹیمنٹ نہیں تھا 370, وہ تھا اور ہے بھی. لیکن آج اب جو حقیقت یہ ہے کہ آج وہ سپریم کورٹ میں مسئلہ ہے اور سب ججز مسئلہ ہے. ہم نے نیشنل کانفرنس نے بھی اس کو کورٹ میں لیا ہے, ہم ایک پارٹی ہے اس میں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ابھی بھی اپنے ملک کے جو اعلیٰ کورٹ ہے اس پر یقین ہے, اور یقیناً اس پہ ایک ایسا فیصلہ آ جائے گا. کل اب فارم بل کی بات لے لیجیے, کل ایک سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے, ویسے ہی مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کنسیڈر کرے گی کہ یہاں کے لوگوں کے احساسات اور جذبات جو ہیں آج انفیکٹ اگر آپ دیکھیں گے جموں میں بھی اور کرگل میں بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ایک ایکسرسائز دیکھی جائے, اگر آپ ایک اوپینین جنریٹ کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ ابھی نہیں ہوا ہے, اگر آپ ابھی ریسنٹ الیکشن بھی لے لیں گے, تو یہ ایک انڈیکیٹ کرتا ہے کہ لوگ ان لوگوں کو چاہتے, جیسے کنسلٹیشن کی بات کر رہے ہیں آپ, جو لوگ اس کی بات کرتے ہیں کہ کچھ ایسا ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا, ان کو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کنسلٹیشن بہت ضروری ہے, اور ہمیں پورا اعتماد ہے اپنے ملک کی کورٹ پہ کہ وہ ایک پازیٹیو ریسپانس دے گی ہماری پیٹیشن جو ہم نے فائل کی. دیکھیں اب آنے والے حالات کون سی کروٹ لیتے ہیں, کس انداز سے پولیٹیکل ایونٹس جو ہے انفولڈ ہوتے ہیں. DDC الیکشنز منظور صاحب ہوئے, اس سے پہلے بلاک ڈیولپمنٹ کونسل کے الیکشنز ہوئے, اس کے بعد اس کے فوراً بعد ہم نے دیکھا کہ ایک میجر ڈیموکریٹک پولیٹیکل ایکسرسائز جو ہے جس میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا, 52% جو ہے مجموعی شرح رہی ووٹنگ کی. تو ان کے نتائج پہ آپ کا تجزیہ کیا؟ دیکھیے کہیں نہ کہیں BJP کے ہت میں ہوئے. دیکھیے میں BJP کے ہت میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ چاہے ہت میں ہوئے نا, لیکن کہیں نہ کہیں جو ڈیموکریسی پچھلے 70 سالوں سے یہاں ختم ہوئی تھی اس کو کہیں نہ کہیں جان ملی, اور ایک میسیج چلا گیا کہ آج واقعی میں بھلے ہی BJP نے کم سیٹس لی لیکن ڈیموکریسی نے جیت لی. آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا, بھارتیہ جنتا پارٹی نے جو DDC الیکشن خاص کر کے لڑے تھے وہ خالی ڈیولپمنٹ, ڈائناسٹک فری پالیٹکس اور کرپشن فری جموں کشمیر پہ لڑے تھے. اور آپ کو پتہ یہ DDC الیکشن کافی پہلے ہونے چاہیے تھے, لیکن بدقسمتی سے یہاں کی جو ریجنل پارٹیز تھیں انہوں نے یہاں کے لوگوں کو اندھیرے میں رکھا تھا, اور یہ الیکشنز پڑھتا ہے, کھیلتا ہے, جھولتا اچھلتا ہے, دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر آتا ہے, آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا, امول دودھ پیتا ہے انڈیا. ہمارے رشتوں میں ایک سوچھتا ہوتی ہے, پر کیا ایسی سوچھتا آپ کے برتنوں میں ہے؟ برتن سوچھ, نیمبو نیم چندن جیسے قدرتی گن جو ہٹائے کیٹانو اور دے برتنوں کو سوچھتا. انڈیا میں بنا گرو کے ساتھ نہیں ہو پا رہے تھے. لیکن مودی صاحب نے لال قلعے سے اعلان کیا کہ جو ہم طاقت ہے وہ عام لوگوں کے ہاتھوں میں آنی ہے جموں کشمیر میں, اور آپ نے دیکھا اتنی ووٹنگ ہوئی جو کہ اتنے 30-40 سالوں میں ووٹنگ نہیں ہوتی تھی. جشن کے طور پہ لوگوں نے لیا, اپنے کینڈیڈیٹس اٹھائے, تو کہیں نہ کہیں لوگوں کو پتا تھا کہ آج یہ عبداللہ اور مفتیز کا الیکشن نہیں تھا, تو آج لوگوں کا الیکشن تھا. تو مجھے لگتا ہے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. دیکھیں میں تھوڑا ڈفر کرتا ہوں, یہ ہمارے کلیگ ہیں, میرے دوست یہاں بیٹھے ہیں جو BJP سے ہیں, میں ان سے ڈفر کرتا ہوں یہاں.
مجھے یہ سمجھ نہیں آتا یہ جب ان کو سیوٹ کرتا ہے یہ بولنا کہ آج ڈیموکریسی نے جیتا ہے, آج الیکشن فیئر ہوگی, تب بھی کیوں بولتے ہیں آج یہ الیکشن کیوں فیئر ہے؟ لوگ کہتے ہیں, اگر آپ عام کشمیر سے پوچھیں گے وہ کہیں گے 77 کے الیکشن فیئر رہے ہیں. اگر ہم بی جے پی کا ہی پرسپیکٹو لے لیں, انہی کا نیریٹو لے لیں, تو اٹل بہاری واجپئی جی سے بڑے لیڈر ان کے نہیں ہیں شاید ابھی تک کوئی, یا اگر مودی جی کی بات کریں. ہاں, تو انہوں نے لال قلعے سے یہ کہا 2002 میں کہ آج ہم نے فری اینڈ فیئر الیکشن کیے ہیں اور مفتی صاحب جیت گئے ہیں, اور انہوں نے ہی انٹروین کر کے اس وقت کی سرکار بنائی, اور اہم رول رہا بی جے پی کا, چاہے پی ڈی پی کی اس وقت فارمیشن میں یا اس کے بعد سرکار کو لانے میں. اگر آپ کو بھی یاد ہوگا کہ اچھا رول رہا بی جے پی سرکار کا, واجپئی جی کی سرکار کا, مفتی صاحب کو یہاں چیف منسٹر بنانے میں اس وقت. اور اس کے بعد 2014 میں کیا پھر 2014 کے الیکشن فیئر نہیں تھے؟ اور اگر وہ فیئر نہیں تھے تو آپ لوگوں نے سرکار کیسے بنائی ان کے ساتھ؟ تو آپ کا الزام ہے میرا یہ ہے کہ آپ یہ سلیکٹیولی آپ بولتے ہیں کہ آج فیئر ہو گئے جس دن آپ کو اپنا پولیٹیکل یہ ہوتا ہے. ایسا مت کہیے, آپ لوگوں کے رائٹ آف ووٹ کو ڈیمین مت کریے ہر دن جب آپ کو سیوٹ کرتا ہے. آپ کے یہ فیئر ہوتے ہیں الیکشنز, آج آپ جیتے ہیں, کل کوئی جیتا ہے, کل کوئی اور جیتا ہے. سلمان صاحب, آپ نے الیکشن لڑے, آپ کی پارٹی نے الیکشن لڑے, ایک الائنس بنا, پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلیریشن, کہیں پہ بھی کیمپیننگ میں ڈیولپمنٹ کی بات نہیں ہوئی. جی, تو بات ہوئی 370 کی منسوخی کی, بات ہوئی سیاسی غیر یقینیت کی, پولیٹیکل انسرٹینٹی کی, اس کے بعد لوگوں کا مینڈیٹ سامنے آیا. پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ کیمپیننگ ہوئی نہیں ہماری, ہم تو کیمپین کر ہی نہیں پائے, کیونکہ جتنی ہو پائی ایک کوشش کی گئی شاید اس سائڈ کو کیمپین کرنے نہ دیا جائے. میں خود ایک کینڈیڈیٹ صاحب آپ کے پی ایچ ڈی الائنس پارٹنر تھے, انہوں نے اتنے بڑے بڑے جلسے ہندوارہ میں خود ایک کینڈیڈیٹ رہا ہوں, میرے کو سیکورٹی نہیں پرووائڈ کی گئی, اور میرے جیسے بہت سے آپ کو ملیں گے اگر آپ ان کا انٹرویو کریں گے, لیکن ان کی ریگریس کیمپین ہو گئی. میرا وہ الزام نہیں, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیمپین ہوئی ہی نہیں. اگر آپ دیکھا جائے تو لوگ نکلے اور ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک پارٹیز ہے یہاں جن کو ریپرزینٹ کرتی ہے, ہم ابھی بھی جن کو یہ پارٹی بولتی کہ نہیں جی یہ لوگ ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں. پی اے جی ڈی جب بنی تو وہ الیکشن کے لیے نہیں بنی ہے, مجھے لگتا ہے وہ شاید ہمیں اس کو الیکٹرل پالیٹکس کے ساتھ مجھے لگتا ہے, لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی جڑ گیا نا, پھر سم ہم نہ چاہتے جڑ گئے. لیکن میں کہتا ہوں الیکشنز میں ایک اچھی بات ہمیں دیکھنی چاہیے جو شاید منظور صاحب نے پہلے بھی کہی. کو ریفرینڈم مانتے ہیں؟ میں ریزلٹس کو ریفرینڈم نہیں مانتا, میں پہلے ریزلٹس کو یہ بات مانتا ہوں کہ آج آپ یہ مان کے چلیے August 5 2019 ایک بہت بڑا ڈیولپمنٹ تھا کشمیر کی ہسٹری میں. شاید 2-3 انسیڈنٹس ہی ہوئے ہیں, ٹریٹی آف امرتسر سے لے کے ایکسیشن سے لے کے شاید 5 اگست کو جو ہوا ہے, آپ اس پیمانے اس کے ہاں یہ شاید 2-3 ایونٹس ایسے ہوئے ہیں. اس کے بعد بھی اگر ایک عام کشمیری نکلتا اور ووٹ کرتا تھا, آپ اس کو کمپلیمنٹ کریے. آپ ابھی بھی مانیے یہاں کے لوگ ابھی بھی ٹرسٹ کرتے ہیں ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز. ابھی بھی کیا, وہ تو کرتے ہیں, دکھاتے ہیں. اور آپ اس کو کنفائنڈ مت کریے کہ جی ہماری بات مانتے ہیں. جو جس کو ووٹ کیا ہے اس کو عزت دے دیجیے اس ووٹ کی. اگر اس نے نیشنل کانفرنس کو کیا ہے تو ایکسیپٹ کر لیے اس نے نیشنل کانفرنس کو کیا ہے, پی ڈی پی کو کیا ہے یا بی جے پی کو کیا ہے. یہاں بی جے پی کا, سری نگر میں بی جے پی کا ایک بندہ جیتا ہے, چاہے وہ کتنے ووٹ سے جیتا ہے, کیا جیتا ہے, میں مانتا ہوں ڈیموکریسی ہے. اچھا, میرے پاس 2-3 مدعے ایسے ہیں کیونکہ پروگرام کی لمیٹیشنز اپنی, میرے پاس 2-3 مدعے ہیں. اب ڈی ڈی سی, اب ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کاؤنسلز بننی ہے بٹ صاحب, اور شد و مد سے الزامات جاری, ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے. نہیں, مجھے نہیں لگتا. دیکھیے ایسا ہے, ہمارے پاس 3 سیٹس ہے جو ہم نے 3 جیتی ہے, نارتھ, ساؤتھ اور سینٹر کشمیر سے. اب جو باقی یہاں کی ریجنل پارٹیز ہے, اپنی پارٹی ہے, نیشنل کانفرنس ہے, آپ کے پاس 50 انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ابھی لوز ہیں جن کی بھی پولیٹیکل ایفینٹی. نہیں دیکھیے, ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں, میں تو اس چیز کو مانتا ہوں کہ ہمارے کہیں پر ہم نے انڈیپینڈنٹوں کو بھی سپورٹ کیا اور وہ ہمارے حق میں ہے, اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ کسی کی پراپرٹی ہوتی ہے. انڈیپینڈنٹ کہیں بھی, وہ کہیں بھی پراکسی نہیں, ہم نے انڈیپینڈنٹ لوگوں کو سپورٹ کیا. اور میں آپ کو بتاؤں, بھلے ہی وہ این سی کل جوائن کرے, وہ بی جے پی جوائن کرے, وہ تھوڑی کسی کا حق کوئی ان کو روک سکتا ہے. ہاں, وہ بالکل کسی کا دامن تھام سکتے. لیکن یہ بی جے پی ابھی آپ کو پتا ہے ایک دنیا پورے ملک کی نمبر 1 پارٹی ہے جو واقعی میں لوگوں کا درد رکھتی ہے, غریبوں کا کام کرتی ہے. تو لوگ جوگ در جوڑ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ جڑے. اس کا مطلب کو یہاں پہ ابھی قرار دیتے ہیں کیونکہ ہمیں اس بارے میں بات کرنی ہے, ڈیولپمنٹ کا سینیریو کیا ہے. سلمان صاحب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو الزام اس وقت بڑے شد و مد سے جاری, ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے, کہاں تک اس میں؟ دیکھیے جی, یہ الزامات تو لگتے رہتے ہیں سیاست میں. آج ابھی بہت پیمانہ بہت اوپر چڑھا ہوا ہے. کچھ لوگ تو کھل کے بھی سامنے آئے, کچھ لوگ کھل کے سامنے آئے, لیکن ابھی الیکشنز کا نوٹیفیکیشن شاید نہیں نکلا ہے. ریومرز ہیں, بہت سی کوششیں ہو رہی ہوں گی, لیکن مجھے لگتا ہے ایک
جہاں ہم یہ الزام چڑھاتے سرکار پہ کہ انہوں نے ہمیں کیمپین نہیں کرنے دیا گیا اور ہمیں انشور کیا گیا کہ ہم کیمپین نہ کر پائے اور ہم لوگوں تک نہ پہنچ پائے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم گورنمنٹ انتظامیہ نے ایک اچھی بات کی کہ فری فیئر الیکشنز ہو گئے، اس میں جو بھی رزلٹ آیا فری فیئر، میں اتفاق کرتا ہوں اس چیز پہ، فیئر الیکشن ہو اور گیا. یہ بھی قابل تحسین بات ہے کہ لوگ جو نکلے، ہاں تو رزلٹ یہ، اور مجھے پورا یقین ہے، میں آج الزامات پہ بات نہیں کروں گا، میں کہوں گا کہ ابھی الیکشن ہونے ہیں چیئرمینس کے، جب رزلٹ سامنے آئے گا، جب ہمیں لگے گا کہ نہیں جی جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا ہے، تب اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ اندھیرے میں خالی سیاست کرنے بیٹھیں گے تو مجھے لگتا ہے وہ شاید صحیح بات نہیں ہوگی. صاحب ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی تھی، آپ کے پاس ڈی ڈی سی جب سامنے آ جائیں گی، ہماری کونسلز بنیں گی، تو آپ کے پاس ڈیولپمنٹ کا کیا ماڈل ہے؟ اور ابھی جو ماڈل چل رہا ہے، کیونکہ آپ کی سرکار مرکز میں برسر اقتدار ہے، تو کہیں نہ کہیں جو ڈیولپمنٹل پروسیس ہے اٹ ٹرکلز ڈاؤن ٹو دا گراس روٹ لیول، تو ابھی جو زمینی سطح ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں گا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، جو بی جے پی نے آج الیکشن لڑا ہے وہ ڈیولپمنٹ پہ ہی لڑا ہے، اور جو ہمارے جتنے بھی کینڈیڈیٹ چاہے انڈیپینڈنٹ پھر آئیں گے ہمارے ساتھ، جو ہمارے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ، ہم آپ کو یقیناً ایک ماڈل کے طور پہ یہ جو ہم ڈسٹرکٹس رہیں گے یہ ماڈل کے طور پہ اتاریں گے. ہم یہاں پر کچھ اس طریقے سے جو چیزیں، جیسے گجرات کا ماڈل آج پوری ملک میں اس میں چرچا رہتی ہے کہ گجرات جیسا ماڈل دوسری اسٹیٹ میں ہو، تو اس طریقے سے جو ہماری کوشش ہے بھارتیہ جنتا پارٹی، جہاں تک رہی مرکزی جو سرکار ہے ان کا سوال ہے، اور وہ پہلے ہی دن سے 370 کا مدعا ہی تھا کہ کشمیر میں جو ڈیولپمنٹ کو لے کر بیریکیڈ تھا وہ کب ہٹے گا، اور وہ چیز ہٹ گئی. آپ دیکھیں انڈسٹریل پیکیج، آپ اس کو بھی تو اپریشیٹ کیجئے. دیکھیں ٹورزم سب سے بڑا ایک انڈسٹری جو ہمارا مادری جو بزنس ہے ہمارا یہاں پر، اگر ہم اس پہ فوکس کریں گے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کشمیر کو کتنی اکنامی یہاں پر جنریٹ ہو سکتی ہے. ہم نے آپ کو بتایا کہ بجلی ایک بڑی پرابلم ہے، ابھی بھی آپ دیکھیے، ابھی بھی کچھ علاقوں میں بجلی نہیں پہنچ پا رہی ہے. کہیں نہ کہیں یہ چیز دیکھیں، برف آتی رہی ہے، یہ ہمارے کشمیر میں نہیں ہے، امریکہ میں بھی برف پڑتی ہے. دیکھیے کہیں نہ کہیں کوشش ہوئی تھی، میں آپ کو بتاؤں، حالانکہ جو انتظامیہ کمیٹی تھی، لیفٹنٹ گورنر صاحب خود مانیٹر کر رہے تھے اس سچویشن کو، چاہے وہ R&B ڈپارٹمنٹ تھا، چاہے وہ SMC، لیکن کہیں نہ کہیں آپسی جو پالیٹکس ہے اس نے کہیں نہ کہیں ان کی پرفارمنس میں خراب. ہاں انتظامات بہت اچھے تھے، لیکن کسی کے ہاتھ کھڑے کرنے سے انتظامات پیچھے نہیں ہٹی تھی. میونسپلٹی کا کام ہوتا ہے وہ بیلچوں سے ہی کام کرنا ہے، لیکن میں نے وہی کہا نا، آپسی جو سیاست میں ہے اسی رساکشی میں شہری سری نگر کے لوگوں سیاست کا عنصر بھی دیکھتے ہیں. سلمان صاحب، میں اپنے منظور صاحب سے جاننا چاہوں گا، یہاں سیاست تو ہے ہی نہیں کہیں، یہاں کارپوریشن آپ کی ہے، آپ کے سپورٹڈ میئر ہیں، بی جے پی نے وپ جاری کیا جو ابھی سری نگر میونسپل کارپوریشن میں میئر ہیں، اور ان نے کچھ آرگنائزیشنز کو بریک بھی کروایا، ان کے ابھی کیس چل رہے ہیں کورٹ میں چیف الیکٹرل آفیسر کے پاس. سم ہاؤ میئر بنوا دیا، مڈ وے الیکشن کروا دیا، اور بی جے پی کے سپورٹ سے میئر بنے. تو آج کی ڈیٹ میں آج بھی 7 دن ہو گئے ہیں، آج بھی لوگ پریشان ہیں. ابھی بھی میں آج کے دن کی بات کر رہا ہوں، آج بھی سینکڑوں کالز آ رہے ہیں ہم کو کہ بھیا آج ہمارے گھروں سے برف صاف نہیں ہوئی ہے. کہ کیا وجہ ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. آپ نہیں کہہ سکتے انتظامات صحیح ہے، کہاں صحیح ہے؟ میرے کو آپ بتائیے، آج تک 70 سال میں آج تک مجھے بتائیے ایئرپورٹ روڈ پہ آپ نے 4 دن کلیئرنس نہیں کیا ہے. ایک ٹورسٹ شام کو 8 بجے ایئرپورٹ سے باہر آتا ہے اور ٹیکسی کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے. کسی افسر کی وجہ سے آپ پوری ایڈمنسٹریشن نہیں، ہم افسر کی بات نہیں کر رہے ہیں. افسر کی وجہ سے پور پرفارمنس رہے گی تو نہیں ہو سکتا. کیا SMC کے میئر ہاتھ کھڑے کر دیں گے پھر SMC نے کام نہیں کیا؟ SMC نے راستے سے بھی برف اٹھائی، SMC نے ڈوزر بھی لگائے، لیکن برف آج دیکھیں، میں تھوڑا یہاں بتانا چاہوں گا، لیفٹنٹ گورنر صاحب نے اس کو نیچرل ڈیزاسٹر کلائمیٹ کا بتا دیا ہے. اس میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ اگر کسی کو نقصان ہوا ہے، کسی کا چھت ٹوٹا ہے، باغان کہہ رہے تھے پالیٹکس، جہاں منظور صاحب پالیٹکس کی بات کرتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں پالیٹکس کہیں ہوئی نہیں. آپ نے جن کو میئر بنایا ہے وہ انکمپیٹنٹ پروو ہو گئے، وہاں انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے بنا یہ دیکھے کہ آپ ہم کو بتائیے ایسا کیوں. الیکٹڈ کارپوریشن ہے، لوگوں کا اعتماد ہے کارپوریشن میں، لوگوں نے ووٹ کیا ہے، آپ پہلے ہی ہاتھ کھڑے کرتے ہیں. ریزن کیا ہے؟ اور اس چیز سے لوگ سفر کر رہے ہیں، اور کوئی پالیٹکس ان کو کسی نے پالیٹیسائز نہیں کیا، ان کو وہ خود ہی ہاتھ کھڑے کر دے. ہمارے رشتوں میں ایک سوچھتا ہوتی ہے، پر کیا ایسی سوچھتا آپ کے برتنوں میں ہے؟ برتن سوچھ؟ نیمبو نیم چندن جیسے قدرتی گن جو ہٹائے کیٹانو اور دے برتنوں کو سوچھتا. نیم انڈیا میں بنا گرو کے ساتھ. ممی کی چھٹکی، ڈیڈی کی گڑیا، پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا، کھٹی میٹھی باتیں، مستی ملاقات.
बेटी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। और बीजेपी की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उनका सपोर्ट बीजेपी की जिम्मेदारी बनती है कि भाई अपना क्लियर करें इस चीज। आई वुड लाइक टू रीइंफोर्समेंट योर आर्गुमेंट। हमने यहाँ पे इस स्टेज पे, इस मंच पे 3-4 प्रोग्राम्स किए जहाँ पे हमने श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जोमा को दावत दी, उनको यहाँ पे बुलाया, हमने प्रिपेयर्डनेस को लेके बात की, हमने पूछा उनसे, बिल्कुल ब्लंटली हमने पूछा आर वी प्रिपेयर्ड फॉर एनी कैलेमिटी। तो वहाँ से जवाब बिल्कुल बेजुंबिश ज़बां आया कि हम बिल्कुल रेडी है, हम किसी भी इवेंचुअलिटी से निपटने के लिए हमारी मशीनरी, हमारा सब कुछ तैयार, एडवांस में बताया गया। उसके बाद इज दिस द ओनली प्लेस ऑन द अर्थ, कश्मीर, जहां पे बर्फ होती है? नहीं, हम तो ये भी कहते हैं, मुझे ये बताइए कि किस मुल्क में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आज बर्फ पड़ने के बाद आपका एयर ट्रैफिक मुअत्तल हो जाता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात मैं थोड़ा एक फुट की बात करें, 1 फुट बर्फ आज एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बर्फ होगी, और बहुत टाइम के बाद आज अगर जो टेम्परेचर आपने देखा रात को -8 पॉइंट कुछ हुआ था, लेकिन ये भी 12 साल के बाद ही हुआ, तो बर्फ भी काफी पड़ी, मगर ये ऐसा नहीं है पहले भी ऐसा हुआ है। लेकिन और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आज भी बिल्कुल सराहनीय काम किया और पहले भी करती आई है बाकी डिपार्टमेंट। लेकिन जब आप पहले हाथ खड़े कर देते, आपका मॉरल डाउन हो जाता है। हम इस प्रोग्राम की वसातत से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, करना चाहते हैं कि शहर का मेयर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है, दूसरे दिन हाथ खड़े कर देते हैं। तो आपको अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो लोग सपोर्ट करते हैं उनको, बीजेपी ने विप जारी किया, उनको वोट किया, अकाउंटेबिलिटी बनती है। बिल्कुल, हम ग्राउंड इस प्रोग्राम की वसातत से हम ये बिल्कुल वाज़िया कर देंगे कि हमारे लिए वी हैव ऑल अप्रिसिएशन फॉर द ग्राउंड लेवल। हमारा अमला था, जमीनी अमला जो था, उन्होंने बिल्कुल बहुत कोशिश किया, दिन रात काम किया, न दिन देखा न रात न सर्दी, कुछ हर किसी की पर। लेकिन इंतजामी सतह पे आप कह रहे हैं हमने एंटिसिपेट नहीं किया। मैं इस मंच पे प्रोग्राम कर चुका हूं। डिप्टी हमने एक बड़े जिम्मेदार ऑफिसर को लाया था महकमे मौसमियात की तरफ से, उन्होंने कहा वी डू एंटिसिपेट सम सॉर्ट ऑफ स्नोफॉल। तो उसके साथ हमने श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक जिम्मेदार अफसर को रखा था, उन्होंने कहा हम रेडी है बिल्कुल। हम उसके बाद नहीं सर, कुछ चीजें हुई, ऐसा नहीं काम सब ने किया। मैंने आपको कहा देखिए I see more incompetence in this other than in politics. There was no politics at all. Incompetence as a politics. Maybe immaturity बंदे की जो हैंडल नहीं कर पाते हैं। मैं पॉलिटिक्स तो कहीं थी नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी थी नहीं जिसने आपको अपोज किया, जिसने आपको काम करने नहीं दिया। जिन लोगों को आपने हेल्म पे रखा है वहाँ पॉलिटिकली जो इदारा चलाते हैं, उनकी इनकॉम्पिटेंस रही और लोगों ने सफर किया। दैट्स इट। आप भी कश्मीर है, मैं भी कश्मीर, जो वहाँ मेयर है, डिप्टी मेयर बैठा है, वो भी कश्मीरी है। बिल्कुल। सबसे पहले हमने देखना है कि हमारा आम कश्मीरी सफर नहीं करना चाहिए। उसमें अब आप आपसी रशाकशी में या आपसी सियासी में, तो श्रीनगर के लोगों ने कुछ सफर किया। मैं सलमान साहब, मैं यहाँ पर एक अपना थोड़ा बताना चाहूंगा। मैंने खुद अपना जेसीबी हायर करके 3 जेसीबीज हायर किए, और 3 इलाकों से आप अगर न्यूज भी देखेंगे, खुद मैंने पर्सनली, मेरा फर्ज बनता है, मैं कश्मीरी हूं, मेरा कश्मीरी ना क्यों सफर करेगा। मैं इस चीज को सेकंड करता हूँ। इन्होंने किया होगा क्योंकि मैंने खुद किया है, मैंने खुद पे किया हुआ है, मैंने 2 वार्ड्स में अपने जेसीबी लगवाए। लेकिन ऐसा क्यों? ये नहीं होना चाहिए था। देर एक सिस्टम बना हुआ है, 100 साल से सिस्टम बना है, महकमे लगे हैं, तो जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फिक्स की जानी चाहिए। चलिए, बर्फ की बातें बहुत होगी। अब हमारे पास डीडीसी इलेक्शंस के अब जो नेक्स्ट मरहला है, इनका काउंसलर्स का इंतखाब होना है, जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो चेयरमैन है डीडीसीज, उनका बनना है। तो उसके बाद बीजेपी के पास जो है हमारा डेवलपमेंट मॉडल जो हमारे पास है, स्मार्ट सिटीज़ की भी बात हो रही है, और हमने इस प्रोग्राम में भी एक दिन ड्रेनेज को लेके बात की थी। तो मैंने सबसे पहली बात की थी कि जब हम ड्रेनेज बनाते हैं, मैथमेटिक्स इज द प्राइम कैजुअलिटी। राइट, एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि बूंदाबांदी की वजह से हमारी सड़कें ज़ेरे आबाद हैं। तो आपके पास डेवलपमेंट मॉडल क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी वक्त से यहाँ पर इंतज़ामिया में हमारी जिसको हम मास्टर प्लान काफ़ी वक्त से सुना जा रहा है। देखिए, जब तक मास्टर प्लान यहाँ फुली इम्प्लीमेंट नहीं होगा, जब तक नहीं, वो तो सरकार करे, अभी हमारी सरकार है नहीं, यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं आपके चैनल के वसागत से कुछ जो प्लान्स जो पास्ट में हमारी सरकार ने दिया था, बीजेपी पीडीपी ने, उनको थोड़ा इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत। देखिए, जब तक आप कहते ड्रेनेज जो सबसे बड़ा इशू है, सैरनिसर में अभी 2 दिन बारिश नहीं होती है तो लाल चौक हमारा डूब गया होता है। तो कहीं ना कहीं उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है आपके चैनल के वसागत से हम उनको, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को अपील करेंगे कि जो मास्टर प्लान है, और खास करके जो स्मार्ट सिटी में मेन हमारा यही है कि पहले हम शहर श्रीनगर को खूबसूरत, अगर आपके चेयरमैन आते हैं किसी बाय चांस, बाय कोइंसिडेंस, और
आउट ऑफ सम हमने strategy? आपको बताया हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स रहेंगे वो मॉडल के तौर पे उतारेंगे इंशाल्लाह। वो जो जिस तरीके से हमारे वो जो डिस्ट्रिक्ट्स हम मॉडल के तौर पे उतारेंगे उसी हिसाब से हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी पे हमारे बूथ लेवल वर्कर्स उसी पे इम्प्लीमेंट सलमान काम साहब। करेंगे। उम्मीद करेंगे जो चेयरमैन बनेंगे इंशाल्लाह मुस्तकीम, एक जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के नंबर्स हैं चेयरमैन बनेंगे वो काम करेंगे। और उसके मज़ीद मैं ये भी कहूँगा, आज की डेट में अब 2 साल से गवर्नर इंतज़ामिया काम कर रही और पिछले 4 साल सरकार रही पीडीपी और बीजेपी की। आज आप देख रहे हैं, आज की खबर है 10 दिन शायद नेशनल हाईवे बंद रहेगा। एग्जैक्टली। तो ये ऐसे इश्यूज़ हैं, आप हर बात को 70 साल पे नहीं छोड़ सकते हैं। 6 साल से अब डायरेक्टली शायद पीडीपी बीजेपी या आज गवर्नर इंतज़ामिया है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। 10 दिन रोड बंद हो जाएगा, पेट्रोल कहाँ से आएगा, खाना पीना कहाँ से आएगा, यही एक कनेक्टिविटी है। ऐसे टनल को भी जो रिसेंटली हमारी जो बानीहाल में टनल वो उसको आम दरख्त के लिए खोल दिया गया है। डेवलपमेंट्स हो रही है, हम अब उम्मीद चुनौती करें आएंगी तो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आप हम उम्मीद देखेंगे करें कि कि एक साल में आप उम्मीद पे देखेंगे। दुनिया कायम है। और हमारी भी यही कोशिश और उम्मीद वासिक ये है कि जो भी काम हो, चाहे इंतजामी सतह पे हो, इंडिविजुअल लेवल पे हो, और अच्छा जो भी हिकमत अमली मुरतब होगी, हमारा सबका एक ही जॉइंट रेजोल्यूशन ये रहना चाहिए कि आम आदमी, पब्लिक को आम जो है बाशिंदे वो को, फायदा आम मिले। बाशिंदे बिल्कुल। के, आम सलमान साहब, बाशिंदे। आप की पार्टी जो है 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज खुद सलमान साहब जो जी है जी आप मैं जीत जी गए, कॉर्पोरेटर तो, है। जी। वैसे तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जी। तो हम उम्मीद करेंगे इस चीज़ की कि इंशाल्लाह। आपके जो प्लान्स हैं उनमें पूरी जो वाटर प्रूफ फुल प्रूफ जो है वो आपकी प्लान्स हो, और आप हमतन जो है लोगों का जो उन्होंने आपको मैंडेट दिया है उसका ऑनर करेंगे और लोग आपसे खुश होंगे। ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। और हमारे प्रोग्राम से की वसातत से भी हम आवाम तक ये बात पहुंचाना चाहेंगे कि जितनी हद तक हो सके हमें जमहूरी इदारों को मजबूत करना है, पॉलिटिक्स को एक तरफ छोड़ के। देखिए, पॉलिटिक्स करने वाले तो पॉलिटिक्स करेंगे, दैट इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर सोसाइटी, वो नाकाबिल तनसीख हिस्सा है, वो तो करेंगे। लेकिन हम सब की मजमूई कोशिश ये रहेगी कि आम लोगों को ज़मीनी सतह पे जो ये मनसूबे जात तैयार होते हैं, रुकूमात वागुजार होती हैं, उनको फ़ायदा मिलना चाहिए। मंजूर साहब, आप हम तशरीफ़ लाए, हमारे साथ बात की, बहुत सारी बातें अभी तशना लब रही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सागर साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे नाजरीन के रूबरू मेरे से पूछे गए सवाल जो उनको बहसन उसलूबी जवाब दिया आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कभी इंशाल्लाह आपको फिर से जहमत देंगे, और भी बहुत सवालात हैं जो पूछने बाकी रह गए हैं। तब तक के लिए हम अपने नाजरीन से इजाज़त लेते हैं, इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहे खुश व खुर्रम रहे, शाद व आबाद रहे। अल्लाह निगहबान।